سر عمران خان کا اس وقت ذائچہ بڑا مشکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں ایسا ذائچہ صرف ایک ہی دیکھا ہے، عمران خان۔ عمران خان کی زندگی میں 3 راج یوگ ہیں، 2 وہ گزار چکا ہے، ایک جو ہے اس کا سپورٹس کا، ایک اس کا پالیٹکس کا، 2 گزار چکا ہے، تیسرا بن رہا ہے۔ ہاں، جب وہ دنیا سے جائے گا، ابھی نہیں، جب بھی آئی کے نے دنیا سے جانا ہے، اس کی دنیا سے جانا بھی یاد رکھا جائے گا۔ وہ جو کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ پاکستان نے تو ترقی کرنی ہے، اور اس کی ترقی میں آئی کے نے کوئی نہ کوئی رول پلے ضرور کرنا ہے، اور اچھا بڑا رول پلے کرنا ہے۔ مجھے آئی کے پاکستان کی پریمیئر شپ کے اوپر نظر اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی حال میں کسی بھی طرح آئی کے کا رشتہ ختم کیا جائے۔ رہ گئی بات ایک چیز ہے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ان کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو اور تمہاری مخالفت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پازیٹیوٹی پہ جائیں اور نیگیٹو طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی نہ ہوں۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جس ایشیا کی صدی کا ذکر کیا ہے نا، وہ ایشیا کی صدی اب بننے جا رہی ہے، اور جب ایشیا کی صدی بنے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ایشیا کی صدی میں پاکستان کا رول نہ ہو۔ کہ جب مچھر نے نمرود مار لیا تھا تو پھر کیا اس کے بعد کسی مچھر نے یہ کلیم کیا کہ ہم آج اتنے تگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اب نمرود مار لیں گے؟ جب ابابیلوں نے ہاتھی مار لیا تھا تو کسی ابابیل نے یہ کلیم کیا ہو کہ اب ہم اتنے تگڑے ہیں کہ ہم ہاتھی مار لیں گے؟ یا چڑیوں نے جب باز مار لیا تھا تو چڑیوں نے کلیم کیا ہو؟ سر، اللہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا نا وہ کچھ بھی کر لے گا۔ یہ بات اپنی طاقت کی نہیں ہوتی، یہ بات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے کنیکشن کی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد عثمان اور میں شاہ جی کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اکثر شاہ جی سے سوالات کرتا رہتا ہوں اور وہ سوالات کبھی ریکارڈ نہیں کیے، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں پاکستان کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں ایسی پوچھی جائیں، ایسے سوالات شاہ جی سے کیے جائیں جن کو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ شاہ جی کا بیسیکلی شاہ جی اپنا تعارف کبھی نہیں کرواتے۔ شاہ جی کا تعلق ایک بڑے دینی اور علمی گھرانے سے ہے، اور شاہ جی شاہ یوسف گردیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنا اور ہمارے اچھے برے کو درست کرنا۔ تو اس لیے میں شاہ جی کے ساتھ آج چند سوالات کروں گا جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ اتنے لمبے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، وہاں سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں کچھ سوالات ہیں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اپنا تعارف نہ خود کرواتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کروانے دیتے ہیں۔ اللہ نو جڑا میرا پتا ہے نا انہوں پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بہت اچھا ہے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں، اللہ کو پتا ہے نا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کیا ہے میرا کردار، اللہ بہتر جانتا ہے، بس ٹھیک ہے، میرے لیے اتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میرے چند ایک چھوٹے سے سوالات ہیں، اور پاکستان اور عمران خان اور یہ جو ریسنٹ الیکشن ہمارے سر پہ آگے کھڑے ہیں، اس حوالے سے شاہ جی آج میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اور ادھر آپ کی طرف آتے آتے مجھے راستے میں میں نے خبر سنی کہ عمران خان کو آج پھر ایک 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کی وائف کو بھی ایک 7 سال کی ہی سزا سنائی گئی ہے، ایک ایسے کیس میں کہ جو کیس ہم نے پاکستان میں پہلے کبھی سنا نہیں ہے، اور کل ملا کے کافی ان بیچاروں کی سزائیں ہو گئی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے شاہ جی کہ کیا عمران خان جیسے یہ دوسرے لوگ سارے سزاؤں سے نکل کے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور کہیں اور جا کے اسائلم لے لیتے ہیں، تو کیا عمران خان کی یہ سزائیں ریورس ہوں گی؟
سر عمران خان کا اس وقت ذائچہ بڑا مشکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں ایسا ذائچہ صرف ایک ہی دیکھا ہے عمران خان کا۔ اس میں جو دو اہم ترین چیزیں ہیں کہ اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو، جتنی بڑی عمران خان کے ذائچے میں، اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود بندہ کھڑا ہو، میں نے نہیں دیکھا، اور اتنی بڑی اسپرچول سپورٹ ہو، اتنی بڑی روحانی مدد ہو اور بندہ مشکلات میں گرا ہو، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک یونیک سسٹم ہے، یا تو اللہ اس کی کوئی آزمائش لے رہا ہے یا کچھ اور ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ انسان کو بعض اوقات انسان ظاہر سی بات ہے اچھائی بری انسان میں ہوتی ہے، تو اس کی اچھائی اور برائی کا بدلہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ دنیا میں ہی دے دے، آخرت بہتر کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں ایسے کسی کی I'm not advocating anyone، میں کسی کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں، میں اپنا کام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں، وہی کرتا ہوں۔ عمران خان کی زندگی میں 3 راج یوگ ہیں، 2 وہ گزار چکا ہے، ایک جو ہے اس کا سپورٹس کا، ایک اس کا پالیٹکس کا، 2 گزار چکا ہے، تیسرا بن رہا ہے، اور تیسرا راج یوگ ابھی بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے اور وہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے جو اعداد ہیں، اس میں جہاں اس کی زندگی آئی کے کی، مطلب میں آئی کے اس کو پرپسلی کہتا ہوں، آئی کے جو نمبرز ہیں نا وہ بہت شاندار ہیں۔ لوگوں کو آئی کے کی انرجی کا آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ آئی کے کیوں کہتے ہیں، تو مجھے جتنا کا آئیڈیا ہے، جتنا کہ میں پڑھتا ہوں، اتنا کہ اس کے مطابق آئی کے کی زندگی جو ہے نا، جہاں پہ ایک مشہور، اور آج دیکھیں دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں شعور ہے، اس کی باتیں دلوں میں تیر ہوتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کسی کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جو اس کی چیز چل رہی ہے نا، اس کی پارٹی کی بھی چل رہی ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں ایک ہی ہیں، یہ کلینزنگ ہے، یہ صفائی ہے، اور پھر جب یہ صفائی مکمل ہو جائے گی نا، تو اللہ دنیا کو دکھائے گا یہ کیا ہوتا ہے۔ آئی کے از کمنگ، اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ ہاں جب وہ دنیا سے جائے گا، ابھی نہیں، جب بھی آئی کے نے دنیا سے جانا ہے، اس کی دنیا سے جانا بھی یاد رکھا جائے گا، بڑی گرینجرس قسم کی جو ہے وہ اس کی دنیا سے جانے کا موقع ہوگا، وہ ایسے نہیں، وہ جو کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کا جو ہے نا گیم تو کچھ اور ہے، کہانی تو کچھ اور ہے۔ جی آج کل میں ایک اور چیز بڑی سن رہا ہوں، اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر یا یہ یوٹیوب کے چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ، کوئی روحانی ہیں اور یا کوئی ویسے روحانی بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت جو ہے اس کے اوپر کوئی جنات مامور ہیں، یا اس کی حفاظت جو ہے کوئی خاص روحیں جو ہیں وہ اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کیا آپ کا کیا ماننا ہے اس بھائی جان؟ میں جو ہے نا، مجھے نہیں پتا جنات کا، میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے، میں سائنس کا آدمی ہوں، سیدھی سی بات ہے، جن کے پاس ہیں ہو سکتا ہے وہ صحیح بتاتے ہوں، مجھے نہیں پتا، سیدھی بات۔ لیکن میں نے جتنا قرآنک الفا نومیرکس کو پڑھا، میں نے جتنا انرجیز کو پڑھا، ٹھیک ہے، سیکیورٹی سسٹم اللہ انسان کے ساتھ لگاتا ہے، اب وہ کس چیز کا لگاتا ہے میں اس کے اوپر اس پہ نہیں جا رہا۔ اگر کسی ملک کے بادشاہ کو یہ کسی اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو اس کا کوئی سیکیورٹی کا نظام بناتا ہے نا۔ بالکل ہوتا ہے، ہماری ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہوتی ہے، یا کوئی ہمارے اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں، اس کے گرد سیکیورٹی ہوتی ہے نا، یا بڑا کوئی ہوتا ہے، کوئی کینٹ ایریا یا کچھ جہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی کئی چوکیاں ہوتی ہیں نا، تو جس بندے کی حفاظت اللہ کر رہا ہو، تو اللہ کتنا کا بڑا کارساز ہے، کتنا کا بڑا مالک ہے، کتنی بڑی اس کی کائنات کا مالک ہے، وہ کتنا بڑا اس کا جو ہے وہ مقام اور مرتبت ہے، تو جب اللہ کسی کی حفاظت کر رہا ہو تو کچھ نہ کچھ تو اس نے لگایا ہوگا نا، تو بس وہی ہے، ہر انسان کے ساتھ اس نے لگا کے بھیجا، اور جو اس کے جن سے اس نے کام لینا ہے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں مالکوں سے کمیوں کا مقابلہ نہیں کرتا، لیکن
اگر موسیٰ سے اس نے کام لینا ہو تو فرعون کے محل میں پلوا دیتا ہے. تو کسی کمی سے اس نے کام لینا ہو تو وہ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے. یعنی جس سے اللہ کام لینا چاہے اس سے وہ لے کام سکتا ہے سر. لے لے گا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ عمران خان سے کوئی اللہ کام نے لینا آئی چاہ رہا کے ہے. سے کام لینا ہے, اس کا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے. ہاں ٹو ایئر ہیومن, ہو سکتا ہے میرے ذائچہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی, میں تو کبھی بھی کلیم نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ میرے ذائچہ دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو, لیکن جتنے سال مجھے یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے, اب غلطی کا چانس تھوڑا ہے. نگیٹ میں نہیں کر سکتا, لیکن جتنا کہ میرے مطلب اپنے سال ہو گئے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے کام پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اب غلطی کا چانس تھوڑا ہے. شاہ جی 2018 میں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے یہ بتا رہے تھے, حالانکہ اس وقت حالات کچھ اور تھے, لیکن آپ عمران خان کے بارے میں بار بار پیشن گوئی کر رہے تھے کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا, اور وہی ہوا کہ عمران خان اقتدار میں آیا. اور اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی جو بعد میں آ کے اب ثابت ہوئی ہے, کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے اور اپنی دلیری میں کمی کی وجہ سے وہ لوگوں کی ناپسندیدہ ٹیم بن جائے گی اور عمران خان کو چھوڑ جائے گی. وہ بھی ہو چکا کہ عمران خان کو وہ ٹیم چھوڑ گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان کو اب کوئی مضبوط ٹیم ملے گی کہ جس کے ساتھ عمران خان سیٹل ہوگا, یا عمران خان ان کے ساتھ مل کے کوئی اقتدار بنا سکے گا؟ آئی کے کی ٹیم جو ہے نا وہ کلینزنگ ضروری تھی, اور اب وہ کلینزنگ ہو گئی ہے, اور اب وہ ٹیم جو ہے وہ بہتر ہے پہلے سے, بہت بہتر ہے, اس کا میں نہیں کہہ سکتا. ابھی بھی کلینزنگ ہونی ہے, ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو آئی کے کو چھوڑ کے جائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ ہی اس کا میں. اور مجھے یقین ہے اس بات کا, یقین تو خیر اللہ کی ذات کے اوپر ہی ہے, جتنا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان نے تو ترقی کرنی ہے, اور اس کی ترقی میں آئی کے نے کوئی نہ کوئی رول پلے ضرور کرنا ہے, اور اچھا بڑا رول پلے کرنا ہے. مجھے آئی کے پاکستان کی پریمیئر شپ کے اوپر نظر آ رہا ہے بالکل کلیئر کٹ. آج وہ سزا ہے, 31 سال کی سزا ہے, ان کی مسز کو تقریباً 19 سال کی سزا ہے. ٹھیک ہے, God has his own plans, اور اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. جو بہتر کرے گا وہ ہو جائے گا. ہماری مرضی سے نہیں ہوتا, ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور وہ ہو کے رہنا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ جب سے یہ 2024 کی جتنی ویڈیوز آپ کی میں نے دیکھی ہیں, ان میں زیادہ تر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سال ہے اس کا عدد جو ہے وہ 8 ہے, اور 8 کو آپ زحل کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس سال کو آپ نے بار بار یہ ویڈیوز میں بتایا کہ یہ مکافات عمل کا سال ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ صرف عمران خان کے لیے مکافات عمل کا سال ہے, یا کچھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بھائی جان یہ اکراس دا بورڈ مکافات عمل کا سال ہے. یہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ مکافات عمل کا سال ہے, اللہ کسی ایک بندے کے لیے. اور میں بار بار اس بات کو ایمان کی حد تک مانتا ہوں, اور میں بار بار اس بات کو نریٹ کرتا ہوں کہ نیچرز لا پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. خواہ عمران خان ہو, خواہ کوئی اور ہو, ایکس وائی زیڈ کچھ ہو, وہ پرائم منسٹر ہو, وہ ریڑھی لگانے والا ہو, اللہ کا نظام سب کے لیے برابر ہے. بارش یکساں برستی ہے, کہیں پہ وہ سیپ کے منہ میں چلی جائے تو موتی بن جاتی ہے, کہیں وہ جوہڑ میں چلی جائے تو گندگی بن جاتی ہے. بارش کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, آپ کی پرسیورنس کا قصور ہے. اور عمران خان کی زندگی میں جب میں ایک چیز جو ہے نا اس کا جو ذائچہ ہے 5 اکتوبر 1952 کا, اور یہ 11:51 پہ لاہور میں صبح یہ جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. تو یہ جو ذائچہ ہے نا یہ بڑا سٹرونگ تھا, لیکن اس میں کچھ اتار چڑھاؤ ہے. جنوری 2022 سے اس کے آئی کے ذائچے میں جو ہے وہ وینس, جوپیٹر اور سیٹرن یہ نیگیٹو امپیکٹ دے رہے تھے, لیکن چونکہ سٹرونگ تھا, کرائسس شروع ہو گیا ہوا تھا جنوری 2022 میں. اپریل 2022 میں جب مارس نیگیٹو ہوا ہے نا, وہ ان کے ساتھ ملا ہے, تو پھر اپریل میں ان کی حکومت چلی گئی. ٹھیک ہے, عمران خان نے حکومت تو گوا دی, لیکن اس ساری نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں اللہ کسی کو اگر کوئی چیز لیتا نا تو دوسری دیتا ہے. اپریل
2024 کے بعد آئی کے کا جو ویژن ہے نا وہ 10 ٹائم زیادہ ہو گیا. یعنی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے فیصلہ کرتا ہے, اس سوچ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ باقی سارے جو ہے وہ یہ سوچتا ہی رہ جاتے ہیں کہ انہیں کیتا کی, وہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اس کی پلاننگ ایسی شاندار. ٹھیک ہے آج اس کو گھیر لیا گیا ہے یا کچھ بھی ہے, اس کا ویژن بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی اس وقت جو ہے نا اس کی جو چیزیں ہیں وہ 2024 میں مئی کے بعد سے بہتر ہو رہی ہے. اپریل کے دوسرے تیسرے ہفتے کے بعد آئی کے کا ذائچہ بہت بہتر ہو رہا ہے. اور اس وقت دیکھیں نا ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی, یہ سزاؤں کا یہ سارا کچھ آئی کے اوپر چاند کے اثرات اچھے نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو اپنا سماعت رات کو ہوتی ہے اس کا فیصلہ نیگیٹو ہوتا ہے. اس کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رات کو ہوتی ہیں زیادہ. رات اور چاند ان کے اوپر جو ہے نا وہ مسائل دے رہا ہے. یعنی چاند کی جو انرجی ہے وہ آپ اکثر بتاتے ہیں کہ ایموشنز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, تو وہ انرجی ٹوٹل اس کے اپوزٹ جا رہی ہے اور نیگیٹو ہو چکی ہے اس کے ذائچے میں. چاند کی پوزیشن اس وقت آئی کے ذائچے میں جو ہے وہ نیگیٹو ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب ہوگی. اور دوسرا چاند کا تعلق آپ کی اسپاؤس ہوڈ سے, ریلیشن شپ سے, اور یہ بالکل کلیئر کٹ کیٹاگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی حال میں کسی بھی طرح آئی کے کا رشتہ ختم کیا جائے. یہ انرجی لوگوں کو سمجھ آتی ہے, جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جی ایسے کرا لیں ایسے کرا لیں. تو یہ انرجی جو ہے نا یہ بشرا بی بی از آپ اسے کہہ لیں کہ شی از اے اسپرچول لیڈی, وہ روحانی خاتون ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کا تعلق کس طرح روحانی, ہم جو جس طرح مرضی کریں. اور ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے گا کہ کسی عام خاتون کی عزت پہ, وقار پہ, آبرو پہ ہاتھ ڈالنا, کہ تہمت لگانا اتنا بڑا ہے. تو اگر کسی اسپرچول لیڈی کے اوپر یہ کام کیا جائے گا تو اس کے کانسیکوینس کتنے خطرناک ہوں گے, دا ٹائم ول ٹیل. بالکل ٹھیک ہے, یہ میں بڑا کلیئر کٹ اور کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ ابھی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں. جس وقت یہ چیزیں کھلیں گی اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہوا کیا ہے. اور یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ہماری طرف سے تھوڑی ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. شاہ جی ایک اور کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ لیڈرشپس ایسی ہیں پاکستان کی کہ جو مجھے بیسیکلی ذاتی خود پسند ہیں, جن کے بارے میں نے پڑھا ہے یا جن کے بارے میں جو کچھ میں نے اسٹڈی کیا ہے. کیا آپ کو ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو اور عمران خان میں کچھ سملر نظر آتا ہے؟ عمران خان کا ذائچہ زیڈ بھٹو کے بڑا قریب ہے, اور بی بی بے نظیر بھٹو کی طرح جو ہے نا یہ بھی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں اللہ نے ہر ایک کو آئیڈینٹیکل بنایا, کسی میں کچھ کسی میں کچھ کسی میں کچھ, لیکن سملیرٹیز بالکل ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اینٹی بھی ہیں, لیکن سملیرٹیز بالکل ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جیسے وہ لوگ جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے بی بی شہید کی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی, تو اس طرح کی جو ہے نا وہ شہادت کے چانس ہیں ضرور عمران خان کے. لیکن میں جتنا آپ کو جانتا ہوں, کافی سال میرے آپ کے ساتھ گزرے ہیں, میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ جیسے آپ کے پاس ایک برتھ چارٹ ہوتا ہے اس طرح ہر انسان کا ایک ڈیتھ کا بھی ٹائم ذائچے میں بتایا جاتا ہے. وہ آپ نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا. پھر یہ آئی کے معاملے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو شہادت ہے یا اس طرح کے معاملات؟ میں نے واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں نے کبھی یہ ایسپیکٹ دیکھا ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے, صاف بات ہے, میں کوئی دلیر آدمی نہیں ہوں, میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں. میں آن ایئر اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں بہت سارے کاموں کو کرتے ہوئے ڈرتا ہوں مالک سے, میں نے جواب دینا, سیدھی سی بات ہے. جب میں نے آئی کے ذائچے میں دیکھی نا کہ اتنی بڑی لائف تھریٹ ہے, تو اس وقت میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ یار اتنی بڑی لائف تھریٹ تو یہ بندہ کھڑا کیسے رہے گا. تو پھر میں نے یہ ایسپیکٹ دیکھا, اور پھر جو حالات بنے مجھے اس کو بار بار دیکھنا پڑا. اب چونکہ بہت سارے دوست آتے ہیں
پوچھتے ہیں اور آئی کے ہی مرکز اور محور ہے، تو آئی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ اس پاکستان پہ رحم کرے۔ آمین۔ پاکستان کسی بھی سیاسی شخصیت کی شہادت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا، تو ویسے آئی کے از ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ابھی تو وہ امیون ہے، جتنی بڑی اسپرچل سپورٹ ہے وہ نہیں جاتا۔ اور مجھے ایک اور چیز لگتا ہے کہ جس وقت پاکستان اپنی ترقی کے راستے پہ چڑھ جائے گا نا، ترقی کرے یا نہ کرے لیکن ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا نا، تو پھر آئی کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ ہی وڈ بی گون، کوئی اور ٹیک اپ کرے گا۔ پاکستان کی ترقی ہونی کسی کے ہاتھ سے ہے لیکن اس کا آغاز کسی اور کے ہاتھ سے۔ شاہ جی، میں کچھ میرے دوست میری طرح اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک کویشچن پوچھا ہے جو میں جسارت کر رہا ہوں آپ سے پوچھنے کی۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں ایک شخص کو انہوں نے پرومیننٹ کیا ہوا ہے، اور شاید اس کا کوئی یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی نام بتایا یا نام کا حرف بتایا، لیکن وہ مجھے اپنی ریسرچ میں نہیں ملا۔ نہیں، مجھے بھی نہیں ملا، تو میرے ایسا نام نہیں بتایا انہوں نے۔ چند ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو پاکستان کا نام بھی نہیں لیا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا وہ جو اسلامی ریاست بنے گی اس کی تقدیر بدلے گا۔ پتہ نہیں وہ آئی کے ہے، وہ کوئی اور ہے، اللہ جانے، لیکن پاکستان کی تقدیر بدلے گی یہ مجھے پکا پتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ جس سے چاہے گا کام لے لے گا۔ اللہ بھائی جس سے چاہے، اللہ مچھر سے نمرود مروا سکتا ہے، اللہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب مچھر نے نمرود مار لیا تھا تو پھر کیا اس کے بعد کسی مچھر نے یہ کلیم کیا کہ ہم آج اتنے تگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اب نمرود مار لیں گے؟ جب ابابیلوں نے ہاتھی مار لیا تھا تو کسی ابابیل نے یہ کلیم کیا ہو کہ اب ہم اتنے تگڑے ہیں کہ ہم ہاتھی مار لیں گے؟ یا چڑیوں نے جب باز مار لیا تھا تو چڑیوں نے کلیم کیا ہو؟ سر اللہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا نا وہ کچھ بھی کر لے گا۔ یہ بات اپنی طاقت کی نہیں ہوتی، یہ بات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے کنیکشن کی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ جی، جیسے یہ رشیا کا جو سپورٹ تھا ہمارے ساتھ تھا، چائنا کا سپورٹ ہمارے ساتھ تھا، اسی طرح ادر کنٹریز ہمیں سپورٹ کر رہی تھی، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ عمران خان نے اقتدار چھوڑا ہے ان ساری کنٹریز کی سپورٹ ہٹتی جا رہی ہے۔ ڈالر دن بدن اس کے بعد اوپر گیا، اور پھر وہ ڈالر میں بھی کئی طرح کی مینیپولیشنز آپ کو پتہ کی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ رشیا، چائنا دوبارہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے یا عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ آئی کے کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جس ایشیا کی صدی کا ذکر کیا ہے نا، جس ایشیا کی صدی کا ذکر سخی سلطان بہو نے کیا ہے اپنی کتابوں میں، اپنی چیزوں میں، وہ ایشیا کی صدی اب بننے جا رہی ہے۔ اور جب ایشیا کی صدی بنے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ایشیا کی صدی میں پاکستان کا رول نہ ہو۔ پاکستان کا اس میں رول ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک کلینزنگ ہوتی ہے، صفائی کے ساتھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ وہ گندے برتن میں تو کوئی دودھ نہیں ڈالتا کہ خراب ہو جائے گا۔ تو پاکستان جہاں پہ اسلام کا قلعہ بننا ہے وہ اللہ جو ہے وہ ایسے ہی ہر بندے کے ہاتھ میں دے دے، یہ تو کلینزنگ ہو رہی ہے ساری، یہ تو کچھ اور کام ہے۔ شاہ جی، جیسے یہ عمران خان کو ریسنٹ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے اتنا ان کا لگاؤ اور جھکاؤ روحانیت کی طرف نہیں تھا، پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ کچھ دربار پہ، خاص کر یہ بابا فرید سرکار دربار پہ انہوں نے حاضری کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ان کی مسز بھی میرا خیال ہے وہیں سے ہیں۔ تو کیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بابا فرید کی طرف سے کوئی دعا یا کوئی ایسا فیض ان کو ملے گا؟ دیکھیں، میں ایک چیز مانتا ہوں کہ فقیر کوئی بھی ہو وہ اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ فقیر نے گھر سے کچھ نہیں لانا ہوتا، اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اللہ کے نور کا جو ہے وہ کوئی ذرہ اس کو ملتا ہے، اس میں سے وہ آگے کسی کو دے دیتا ہے۔ تو روشنی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے نور سے۔ یہ جو جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اہل اللہ ہیں نا، یہ اللہ سے غیر اللہ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید سرکار ہوں، حضرت بلے شاہ ہوں، حضرت کلندر لال شہباز ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ نور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو بھائی اللہ کی کنیکٹیوٹی ہے نا۔ جب اللہ نے چاہا
کہ اللہ اس کو بدل دے، تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے بدل دے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر انسان پہلے کبھی زندگی میں گناہ گار تھا تو اب وہ رہے گا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے راستہ دے دیا، اللہ نے روحانیت کا راستہ دے دیا، پھر اس کے اندر اتنی عقل شعور دے دی کہ جب مدینے جانا ہے تو ننگے پیر جانا ہے، جب بات کرنی ہے تو رسالت مآب کی کرنی ہے، جب جو ہے وہ کام کرنا ہے تو سیرت نبی کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ توفیق دے دی تو پھر اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، پھر جس کو چاہے مقرر کر دے، وہ بابا فرید کو مقرر کر دے، وہ کسی کو بھی مقرر کر دے، اللہ کی مرضی نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جب میں آپ کو بات کرتا ہوں روحانی طاقت، تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہے، تو سر بشرا بی بی ایک پارٹ ہے اس کا، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی، ایک اور میرا چھوٹا سا کویشچن ہے۔ یہ ریسنٹ دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سے عمران خان کے اوپر مشکلات اور تناؤ بہت زیادہ بڑھتا گیا ہے، اسی دوران ایک اور عمران خان ہے جسے عمران ریاض خان کہتے ہیں، وہ بہت اس نے میڈیا کے اوپر سچ کو سامنے دنیا کے لانے کی کوشش کی اور عمران خان کو بڑی سپورٹ بھی اس نے کی۔ تو وہی جو کرائسس کا ٹائم تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کا تھا، اور وہی کرائسس کا ٹائم جو تھا عمران ریاض خان کا تھا۔ ان کے نام میں یہ سملیرٹی کی وجہ سے تھا یا ان کے کام میں سملیرٹی کی وجہ سے؟ عمران خان یا عمران ریاض خان میں فرق کوئی نہیں ہے، میں ابھی تو آپ کو بات کروں کہ اللہ جس سے کام لینا چاہے اللہ چنتا ہے۔ We are all the props in the hand of God۔ ہم لوگ اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں، اللہ کی مرضی ہم سے کام لے نہ لے، پھینک دے ضائع کر دے، اللہ کی مرضی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ رہ گئی بات ایک چیز ہے، مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ان کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو اور تمہاری مخالفت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پازیٹیوٹی پہ جائیں اور نیگیٹو طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایوری ایکشن ایز از ریئیکشن، یہ جو ہے یہ چین سائیکل ہے، یہ نیچرز لا ہے جو پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ جی۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، میں نے کافی ٹائم آپ کا لیا، اسی طرح آپ کو میں تنگ کرتا رہتا ہوں، تو مزید بھی کوئی سوالات جو ہیں وہ ان کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اس طرح جو میں آپ سے پرسنل پوچھتا تھا اب ذرا یہ کیمرے کے سامنے پوچھا کروں گا، تاکہ لوگوں کے لیے بھی ان کے جواب جو ہیں شاید مفید ثابت ہوں۔ ضرور بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ۔ تھینک یو شاہ جی، اللہ حافظ۔